اس کا جواب دے دوں جی۔ ایک تو یہ کہ مولانا عطاء الرحمان صاحب کو تو میں نے ان کی موجودگی میں جواب دیا تھا، اور چونکہ انہوں نے دوبارہ ایک دو چیزوں کا ذکر کیا تو میں اس کو اکنالج کرتا ہوں کہ بالکل JUIF نے ہمیشہ بڑا سپورٹیو، بڑے پازیٹیو انداز میں تمام جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں اس میں اپنا حصہ بھی ڈالا اور بڑا پازیٹیو وے سے ہماری مدد بھی کی۔ ایون 26ویں ترمیم میں مجھے یاد ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن رہا، خصوصاً جناب مولانا فضل الرحمان ہمارے لیے نہایت قابل احترام ہیں۔ اور دیکھیں ہر پارٹی کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا ایک ان کی ڈائریکشن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پشاور میں جو بچوں کا واقعہ ہوا تھا APS اسکول والا، وہ آج تک لوگوں کے دلوں پہ اس کا بہت بڑا گہرا زخم ہے۔ اور اس کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان بنا اس میں تمام جماعتوں کی موجودگی تھی، میاں محمد نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، اور اس میں مولانا صاحب کی جماعت نے اور تمام جماعتوں نے، اس میں ایون PTI کی لیڈرشپ بھی موجود تھی، اور انہوں نے ایک پلان بنایا۔ لیکن اس میں کچھ حصہ جو ہے اس پلان کا بہت معمولی، وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور وہ مدارس والا حصہ ہے۔ تو اگر ہم اس کو ریفارم کر لیں، ان کے ظاہر ہے کہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، بچوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں، ان کو تیار کر رہے ہیں۔ میں نے تو کوئی نمبر بھی بتا دیا ہے کہ ان دنوں میں مجھے کوئی یاد تھا کوئی 37-38,000، ابھی لیٹسٹ نمبر جو مجھے ملا وہ 1.5 لاکھ ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ مدرسوں میں کوئی پابندی ہے، مدرسے بن نہیں سکتے۔ تو اس وقت ماشاءاللہ اس کے لحاظ سے قریباً 450% اضافہ ہو چکا ہے۔ دوسرا جو انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ تو ایک رات میں سبق پاکستان سکھا سکتا ہے، یہ بالکل صحیح فرمایا انہوں نے۔ اور فرینکلی میں بیسیکلی ریکنسلیشن میں بلیو کرتا ہوں، اور ایک جیسے میں نے کہا ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے، پھر ہمارا ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کو سامنے مد نظر رکھ کے جو ہم نے یہ 11، 12 اور 14، 15 اکتوبر کی 2 راتیں جو تھیں، یہ بہت ہی زیادہ دوسری طرف سے یعنی ان کی تمام UN چارٹر کی خلاف ورزی تھی، ہماری انڈرسٹینڈنگ کی خلاف ورزی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حوالے سے وہ جائز نہیں تھا۔ اور جو ہی دوحہ میں یعنی ریگولر دوحہ کے جو وزیر خارجہ تھے میرے ساتھ رابطے میں تھے، اور ان کی یہی ریکویسٹ تھی کہ پلیز آپ بڑے ہیں، آپ کا ملک بڑا ہے، اللہ نے آپ کو ہر چیز عطا کی ہے، تو آپ اس طرح نہ ریئیکٹ کریں۔ اور یہ واقعی ایک رات والی بات ہی تھی۔ مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنی جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں، جو ہمارے بہادر افواج پاکستان ہے، جو ہماری کمانڈ ہے، وہ کتنے غصے میں تھی۔ کیونکہ دیکھیں سب سے زیادہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں، ہم جنازے بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن جس ادارے کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کس طرح ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں جب ان کے یعنی بچوں سے ملتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں، ان کے والدین سے ملتے ہیں، اور ان کے گھر والوں سے ملتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم فیلنگ کو ایکسپریس بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا فیلنگ ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ تھی، اور وہ واقعی تیار تھے، ایک رات والی بات ہی تھی۔ لیکن ایک پھر وہی کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ان کو توفیق دے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ یہ ہمیں بتانا کہ جی آپ آئیں، آ کے دیکھیں کہ ہم نے کتنے 100 لوگ جو ہے TTP کے پکڑ کے قید میں رکھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہم نے کیے ہوں گے، لیکن معاملہ ختم ہونا چاہیے نا، پرابلم بند ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوئی۔ اور پھر میں نے اپنا جو لیڈرشپ ہے ان کو میں نے یہ انسسٹ کیا اور گزارش کی کہ آپ اپنا جو ریئیکشن، جو کہ ہمارا رائٹ ہے UN چارٹر میں آرٹیکل 51 کے تحت، اس کو آپ انووک نہ کریں آج رات۔ کل چونکہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، جو دوحہ میں شروع ہوئے تھے اس کو ہونے دیں، کوئی بات نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ اللہ نہ کرے وقت آئے، اگر ضرورت پڑے گی تو آپ کے پاس ہر وقت طاقت ہے کہ وہ آپ کر سکتے ہیں، آپ ایک رات میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور وہ انڈیا کو جو ایک مثال ہے وہ ساری دنیا نے دیکھ لی۔ تو اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو دفاعی قوت ہے، پاکستان کی جو بہادر افواج ہیں، اس کی جو لیڈرشپ ہے،
اپنا سید عاصم منیر صاحب ہوئے، پھر ان کے ایئر مارشل ظہیر الدین بابر سدھو، اور پھر ہمارے نیول چیف، دے آر آل دا ٹائم الرٹ. اور یہ 6 سے 10 مئی کی راتیں تو میں نے فارن آفس میں 2-2.5 گھنٹے کے علاوہ پوری رات گزاری ہوئی ہے. تو میں سارے پروسیس سے گزرا ہوں، تو انشاءاللہ کوئی فکر والی بات نہیں ہے. لیکن یہ بند ہونا چاہیے، جتنی جلدی بند ہوگا ان کے لیے بھی بہتر ہے. دیکھیں نا، آج ان کی پیرشیبل گڈ جو ہے، جو ان کے فروٹس ہیں، جو ان کے کھانے کی اشیاء ہیں، وہ بارڈرز بند ہونے سے کی وجہ سے ان کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے. لیکن پھر وہ کچھ کرے نا، اس کے لیے کچھ کرے. ہم نے تو جو کچھ وعدے کیے تھے کیے. مجھے وزیر اعظم خود نے، جب میں جولائی میں گیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جو کچھ کہا جا کے کیا، یہ ہمارے لیے بہت ہی تسلی کی بات ہے، اطمینان کی بات. اور اس کا نتیجے میں ہم نے جو 2.5 سال سے لگے ہوئے تھے کہ ازبکستان اور پاکستان ریلوے لنک کے ذریعے پلان ہو جائے، ریلوے لنک سے رابطہ ہمارا ہو جائے افغانستان کے ذریعے، وہ اس دن اس کا نتیجہ تھا کہ فیصلہ ہو گیا. جہاں تک کچھ نعمان وزیر صاحب چلے گئے ہیں، انہوں نے بات کی، یہ بات صحیح ہے کہ یہ 35-40 سال کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. یہ بات صحیح ہے، یہ ون آف نہیں ہے. لیکن جب بھی ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں، پھر وہ جو ریورس نہیں ہونا چاہیے. میری جو ایمفیسس تھا کہ ٹھیک ہے، وہ 35-40 سال سے شروع ہوا ہے، اور پھر کرتے ہم یہاں پہنچے ہیں. یہاں نہ ڈرگ کلچر تھا، نہ یہاں کلاشنکوف کلچر تھا، نہ یہاں جو ہم دیکھ رہے ہیں جو پرابلمز وہ تھیں. لیکن یہ ساری کی ساری جو کولڈ وار ہے، اور جو ہم حصہ بن گئے کہ جب وہ ایک تھریٹ ہوا کہ یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ پھر ہمارے ساتھ نہیں ہیں، پھر ہم آپ کو سٹون ایج میں لے جائیں گے. وہ ہم نے سب کو سب چیزوں کا معلوم ہے. تو وہ میں یعنی ان کی اصولی بات پہ اتفاق کرتا ہوں. لیکن جو میجر ریورشل ہوئی ہے، یعنی سیٹلمنٹ اور چیزوں کو کنٹرول میں لانے کے بعد 2017-18 کے بعد، وہ ہماری وہی مسٹیک ہے جس کا میں نے عرض کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹوٹل فری کر دیا مینٹلی. ہم نے بارڈر کھول دیے، جو لوگ بھاگے ہوئے تھے ضرب عضب رد الفساد کے بعد ان کو آنے دیا ہزاروں کی تعداد میں، ہارڈن کرمنلز کو چھوڑ دیا، اور وہ آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. بہرحال اٹس نیور ٹو لیٹ. ہم کوشش کر رہے ہیں، پاکستان حکومت کی، آرمڈ فورسز کی، پرائم منسٹر کی، فیلڈ مارشل کی، ایئر چیف کی، نیول چیف، سب کی ایک ریزالو ہے کہ ہم نے اس مینس کو اس ملک سے ختم کرنا ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر دیکھیں، آج آپ نیوکلیر قوت بھی ہیں جناب چیئر، آج آپ ایک میزائلی قوت بھی ہیں الحمدللہ. کیا مسنگ ہے؟ مسنگ ہے آپ کی اکنامک ساورنٹی، آپ کی انڈیپینڈنس، آپ کی معاشی ترقی، آپ کی معاشی یعنی اسٹرینتھ، وہ مسنگ ہے. جس دن وہ آگے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو رول پاکستان کو اصل ملنا چاہیے دنیا کی کمیونٹی آف نیشنز میں، اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے پاکستان کو پچھلے کئی مہینوں میں، اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید استقامت اور ہمیں برکت دیں. لیکن ہمیں معاشی طور کے اوپر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے جو محنت کرنی ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ہماری ضرورت ہے. اس کے اوپر بھرپور کام ہو رہا ہے. بالکل کمار صاحب نے صحیح کہا کہ انڈیا جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جی پاکستان افغانستان میں تناؤ رہے، یہ لڑائی رہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی اسیسمنٹ ہے، ان کا انالیسز ہے، اور میں اس کو فرینکلی سمجھتا ہوں کہ وہ کافی حد تک پریکٹیکل ہے کہ جی وہ اپنی جو ہم سے جو خفت ہوئی، وہ ایک پراکسی وار جسے کہتے ہیں، وہ اس کو انکریج کرتے ہوں گے، بالکل کرتے ہوں گے. لیکن ہم نے تو کریڈیبل ایویڈنس بھی دی ہے، انٹرنیشنل اداروں میں بھی دیا ہے کہ ہمارے پاس تو ثبوت ہے کہ جعفر ایکسپریس جو ہوئی، اس میں وہاں جو لوگ موجود تھے، جو کلپریٹ تھے، جنہوں نے سب کچھ کیا، جو ہائی جیکر تھے، ان کے واٹس ایپ کے لنکیجز تھے جو کہ بایا انڈیا کے ذریعے کنیکٹیوٹی تھی اور انسٹرکشنز لی جا رہی تھی. تو یہ ہے. لیکن ہمیں ظاہر ہے کہ اپنے تمام مسائل کو خود ہی حل کرنا ہے. کمار صاحب شاید چلے گئے ہیں کہ جی آپ اپنا مہربانی کر کے 5 سال بچی کی تفصیل بھیجنے کل میرے دفتر، تو میں چیف منسٹر سے بات کرتا ہوں. ان کی ایڈمنسٹریشن ہے، پوری کوشش کریں گے. بچی چاہے ہندو ہو مسلمان ہو، بچی ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک اگر انڈیویجول بھی ہو تو اس کے لیے پوری کوشش کریں، کیونکہ یہ ہماری تعلیمات ہے. قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل، ایک انسان کا قتل.
پوری ہیومینٹی کا قتل ہے، اور ایک انسان کا بچانا جو ہے وہ پوری انسانیت کا بچانا. اتنی بڑی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، تو آپ مجھے بھیجیں، میں میری پوری انشاءاللہ اس میں کوشش میں کروں گا. سیف اللہ ابرو صاحب نے کچھ چیزیں کی ہیں، میں نے وہ پوائنٹس لکھ لیے ہیں. ایک صرف کلیریفیکیشن ہے اپنا سیف صاحب کے، وہ جو میں نے جو پارلیمنٹ میں جو ذکر کیا تھا، دیکھیں میں بلیو کرتا ہوں کہ جو سچ بات ہے اس کو ریکارڈ پہ آنا چاہیے، اس میں کوئی منور نہیں ہونا چاہیے. اور یہ میں کل بھی جہاں میٹنگ میں گیا تھا وہاں بھی میں نے کہا، ہمیں 20 پوائنٹ ملے تھے، ہم نے 20 پوائنٹس میں اپنی امپرومنٹ 8 فارن منسٹرز نے مل کے کئی راؤنڈز میں کی، اس کو ڈسکریٹ رکھا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی نیو یارک میں کہ کوئی بھی ملک اس کو لیک نہیں کرے گا. اور جو فائنل ہوا اس میں 100% ہماری وہ ورڈنگ کو کچھ چیزوں میں نہیں ہے. تو میں نے وہ کہا، مجھے کچھ تھوڑا سا کہیں سے گلے بھی آئے کہ جی آپ نے یہ کیا کر دیا. میں نے کہا جی میں سچ بتاؤں گا، میں اس پہ کوئی ٹیمپرنگ کرنے کا کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتا. تو وہ آپ نے صحیح نوٹ کیا، مسٹ کمپلیمنٹ یو، کہ پرابلی 8 ملکوں میں سے میں واحد یعنی پاکستان کا نمائندہ ہوں جس نے اس کو فلیگ کر دیا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں سچ بات کرنی چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دینی ہے کامیابی اور عزت، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اپنا سیف صاحب نے یہ بھی فرمایا نوبل پیس پرائز کا، میں وہ بھی کلیریفائی کر دوں، شاید پہلی دفعہ ہاؤس میں بات ہو رہی ہے. یہ جو ان کا رول تھا 6 مئی کی رات سے لے کے، پہلے بھی تھا لیکن خصوصاً 6 مئی سے 10 مئی کی صبح تک، وہ انہوں نے بڑا پرو ایکٹیولی جناب چیئرمین رابطے رکھے. اس میں یو کے نے بھی بہت، ابھی وہ ڈیوڈ لیمی جو فورن میرے کاؤنٹر پارٹ تھے، ابھی وہ اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر اور جسٹس منسٹری ان کو مل گئی ہے، لیکن اس وقت وہ تھے ڈیوڈ لیمی، پاکستان بھی آئے، انہوں نے بہت رابطہ رکھا. اس کے علاوہ سعودی عربیہ نے بہت رابطہ رکھا، اس میں قطر نے بہت رابطہ رکھا. اور مور اور لیس میں کہوں گا کہ جن ممالک نے ہمارے ساتھ پرو ایکٹیولی، میں نے قریباً 6 مئی کی رات تک 29 دفعہ کال کی مختلف کیپٹلز میں، اور پاکستان کی پوزیشن ایکسپلین کی کہ ہم نے ان کو کہا کہ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کروا لیں، ہم تیار ہیں. پرائم منسٹر نے کاکول میں اپنی پبلک سپیچ میں وہاں خطاب کیا چیف گیسٹ کے طور پہ، لیکن وہ ہمارے اگر ہاتھ صاف نہ ہوتے تو ہم کبھی بھی آفر نہیں کرتے، اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. پہلے راؤنڈ میں میں نے سب کو یہ باور کروایا کہ یہ ایک پولیٹیکل ایک گمک ہے، اور یہ 5 اگست 2019 طرح کا پلوامہ جیسا گمک نہ ہو کہ اس وقت انہوں نے اپنا ایک نیریٹو بنا لیا دنیا میں. اس کے بعد کیپٹل جو دنیا میں دارالخلافے تھے ان کو کنونس کر لیا، اور پھر اس کا آنن فانن جو اصل جو اس کا آبجیکٹو تھا کہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کا اعلان کر دیا، آئین سے نکال دیا آرٹیکل 370 اور کہہ دیا کہ جی یہ یونین ٹیریٹری کے یہ حصہ ہے جموں اینڈ کشمیر. تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب اصل جنگ شروع ہوئی، اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا انہوں نے 2-3 بڑی میجر غلطیاں کی. پہلے یہ جھوٹ بول دیا 6-7 کو، تو دنوانی رات کو جب ان کے طیارے گرے 7، اور اس کے بعد انہوں نے پینک میں آ کے اگلے دن دوپہر میں، ہمارے پاس سارا موجود ہے ریکارڈ، انہوں نے جو پریس ریلیز کی، کہا کہ جی پاکستان نے اگلی رات یعنی 7 اور 8 کی درمیانی رات کو 15 ان کی ملٹری انسٹالیشن پہ اٹیک کیا. ہم نے ایک بھی جگہ پہ نہیں کیا تھا. تو ہم نے فوری طور کے اوپر میں نے پھر راؤنڈ آف کال شروع ہوئے. پہلے 6 مئی تک 29 تھے، اور 6 سے لے کے 10 تک another 31. تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی دس اے ڈیجیٹل ورلڈ، اگر ہم نے ایک جگہ پہ اٹیک کیا ہوگا تو ہم we would have left the traces. تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کتنی جگہ پہ اٹیک کیا ہے، 1 پہ کیا ہے، 2 پہ کیا ہے، 15 پہ کیا ہے، یا 50 پہ کیا. تو I must compliment that it is a big country, P5 میں سے ہے. انہوں نے باقاعدہ اس کو چیک کر کے مجھے 16-17 گھنٹے کے بعد فون کیا کہ پاکستان نے کسی جگہ پہ اٹیک نہیں کیا. وہ جو تھا ان کا جو کریڈیبلٹی تھی کہ جھوٹ بولنے کی، وہ ایکسپوز ہو گئی. اگلے اور ساتھ کیا کر رہے تھے، میزائل مارتے جا رہے تھے، ہم بھی جواب دے رہے تھے. ڈرون چھوڑ دیے پاکستان نے، پہلے 24 گھنٹے 29 ڈرون چھوڑ دیے، اگلے کوئی 15-20 گھنٹے میں another 51 چھوڑ دیے. تو ٹوٹل 80 ڈرون پاکستان کے میجر سٹیز کے اوپر ہوور کر رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ لوگ کیوس میں تھے، ملتان میں، کراچی میں، لاہور میں، میجر سٹیز میں. 79 تو ہماری بہادر افواج نے اس کو نیوٹرلائز کیا. ایک نے
ایک ہماری ملٹری انسٹالیشن پہ تھوڑی سی ڈیمیج کیا جہاں ہمارے کچھ لوگ زخمی ہوئے، اور وہ اگلے دن جھوٹ کیا بولا، یہ سارا جو کر رہے تھے اس کے پیچھے جھوٹ بولنے میں پیچھے ایکچولی جسٹیفیکیشن بنا رہے تھے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں۔ کہہ دیا جی پاکستان سے F-16 اڑ کے ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے انہوں نے، اور ایک کو ہم نے گرا لیا اور ایک پائلٹ بھی پکڑ لی۔ پھر ہم نے F-16 سے، یہ محل اس طرح کی جنگ پہلی دفعہ شاید ہوئی ہو یعنی فورن منسٹری سے، ہم نے F-16 کی اتھارٹیز کو رابطہ کیا کہ بھئی آپ کا تو کسی بھی ملک میں F-16 ہینگر سے نکل رہا ہے تو آپ کو وہاں پتہ ہوتا ہے، اپنے ہیڈ کوارٹرز میں یہ نکل رہا ہے، تو بتاؤ دنیا کو کہ بھارت میں ہم نے کتنے اڑائے ہیں اور کتنے گرے ہیں۔ تو انہوں نے بھی 24 گھنٹے کے بعد پبلک سٹیٹمنٹ ایشو کی آفیشیل کہ نہ پاکستان سے کوئی F-16 انڈیا کے اوپر اڑا ہے نہ گرا ہے۔ تو اس نے انڈیا کا اس دفعہ نیریٹو اس کو تباہی کر دی، یعنی وہ جو نیریٹو بنانے کے چکر میں تھے وہ ایکسپوز ہو گئے، اور پھر ہم نے بھی فیصلہ کیا 9 کی رات کو، اس میں ملٹری لیڈرشپ انڈر دی چیئرمین شپ آف پرائم منسٹر شہباز شریف، ہم نے قریباً 1:30 بجے ہمارا فائنل، ہم اسلام آباد میں واپس پہنچے، اور فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب ان کو کچھ نہ کچھ ایئر بیٹل میں تو اللہ نے دی ہے کامیابی، یہ اب سرفس زمین سرفس ٹو سرفس بھی ہمیں ان کو جواب دینا پڑے گا، ورنہ یہ 80 ڈرون جو ہیں یہ کل نظر شاید 50 آ جائے۔ تو وہ آپریشن صبح 4 بجے شروع ہوا اور قریباً 7:45 بجے ختم ہوا، اور ہم نے خود ہر ایک چیز کو ٹائم گیپ کے ساتھ پبلک کیا۔ یہ میں ہر ایک کو کہتا تھا، میں کہتا ہم پہل نہیں کریں گے، لیکن جو کریں گے اس کو چھپائیں گے نہیں، انڈیا کی طرح جھوٹ نہیں بولیں گے کہ جی 15 جگہ پہ حملہ کر دیا، F-16 اڑا دیے، ایک گرا لیا، یہ نہیں ہوگا۔ اور ہم نے سب پبلک کیا جو کچھ کیا، اور 8:17 کے اوپر مجھے سیکٹری روبیو کی کال آئی ہوئی، اپنے دفتر میں تھا ساری رات، کہ جی انڈیا از ریڈی ٹو سیز فائر، آر یو ولنگ ٹو سیز فائر؟ تو اللہ کے فضل سے پاکستان کسی کے پاس نہیں گیا کہ ہماری صلح کروا دے، ہمیں رکوا دے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ میں نے سیکٹری روبیو کہا کہ وی نیور وانٹیڈ ٹو گو آن وار، وی آر اے پیسفل نیشن، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں اف دے آر گوئنگ ٹو بہیو تو ویلکم، یس وی ایگری۔ تو فائنلی وہ جو سیز فائر ہے، تو اس لیے یہ جو سارا پروسیس ہے اس کے حوالے سے میں اس لیے سارا ایکسپلین کر رہا تھا، اس کے حوالے سے 11 جون کو ابرو صاحب یہ لیٹر لکھا گیا، 11 جون کو، ابھی اسے ایران پہ حملہ نہیں کیا، 11 جون کو لیٹر لکھا گیا، اور دوبارہ لیٹر جو فرمایا بھائی نے 11 یہ لیٹر جو ہے، کیونکہ جنوری میں جو نامینیشنز جو بھی کرنا چاہے نا کسی کو، میں آپ کو کرنا چاہوں تو جنوری میں بند ہو جاتی ہے۔ اس سال کا جو نوبل پیس پرائز ہے، جو نامینیشن دنیا میں پرپوزل آئے جیسے ہم نے ان کا بھیجا، وہ بیسیکلی جو ان کی کنٹریبیوشن تھی، جو امریکہ نے جو اپنا رول ادا کیا یعنی ان دنوں میں دونوں کو کرنے کے لیے، اور پھر سیز فائر کے لیے ہمیں اپروچ کیا، اس کے حوالے سے ایک ریکگنیشن تھی۔ اور یہ خط بالکل 11 جون لیٹر میرے سگنیچر سے گیا ہوا، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ لیٹر میرے سگنیچر سے گیا ہوا ہے آن بیہاف آف گورنمنٹ آف پاکستان۔ لیکن جو پرائم منسٹر نے اس دن یہ فرمایا دوبارہ والی بات، تو ایکچولی وہ لیٹر ول بی کنسیڈر فار نیکسٹ ایئر آفٹر جنوری، جتنی فروری 25 سے جنوری 26 میں جتنی نامینیشن دنیا سے آئیں گی نوبل پیس پرائز کے لیے، اس کا فیصلہ اگلے سال ہوگا۔ تو یہ میں کلیریفائی میں نے کہا یہ بھی پوائنٹ کر دوں ان کا۔ انہوں نے فرمایا کہ ای ٹینڈر بالکل تمام صوبوں میں ہونا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو دوسرے صوبوں کے ہمارے بہن بھائی بیٹھے ہیں وہ اپنے اپنے صوبے میں یہ ٹیک اپ کریں۔ ظاہر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی، ان کا اپنا اے ڈی پی ہے، ان کا اپنا سسٹم ہے، وہ اپنے حساب سے خرچ کرتے ہیں۔ ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کو اس طرح کریں، یہ اس طرح کریں۔ ٹھیک ہے، اس میں برکت تو ہے کہ پاکستان کی بہتری ہے، لیکن میں بھی آپ کے جو سینٹیمنٹس ہیں ان صوبوں تک بالکل پہنچاؤں گا، خاص کر بلوچستان، سندھ اور کے پی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پاکستان پی ڈبلیو ختم ہو چکا ہے، یہ بالکل پورے پاکستان میں ختم ہو چکا ہے۔ اور جو پاکستان پی ڈبلیو ڈی ہے، اپنے صاحب کو پتہ ہوگا کہ وہ فیڈرل جو منصوبے ہوتے تھے ان کو وہ وہاں امپلیمنٹ کرتا تھا۔ پی آئی ڈی سی ایل پہلے جو تھی وہ 3 صوبوں میں، وہ پہلے تو سندھ تھا، ایس آئی ڈی ایل اگر آپ کو یاد ہو، ٹھیک ہے جی، ایس آئی ڈی ایل جو تھی وہ یہ کام کرتی تھی سندھ میں،
میں جب پاکستان PWD کو بند کیا تو اس کو کنورٹ کر دیا پاکستان PIDCL. تو اب وہ مجھے ہم دیکھیں آپس میں بیٹھے, میں سچ بات آپ کو بتانے میں مجھے کوئی نہیں ہے, ہچک نہیں ہے. تو مجھے یہ مجھے کمپلینٹ آئی سندھ سے کہ جی PIDCL سے آپ نے کام سندھ سے لیے ہیں, ان کو دے دیا پاک PW کا سارا کام, اور دوسرے صوبوں میں تو صوبائی حکومتوں کو دے دیے. ظاہر ایک دم سے اتنا لوڈ, اور وہ بنی سندھ کے لیے تھی. یہ ان کا ایک جائز سندھ کے حکومت کا مطالبہ تھا میرے ساتھ. کوئی ایکٹنگ کو میں چیئر کرتا ہوں, پرائم منسٹر سب چیئرمین ہے, لیکن ان کی ایبسنس میں اس نوٹیفکیشن میں ہے کہ میں کروں گا. تمام میٹنگز آج تک میں نے کی ایکٹنگ کی. تو اس میں میں نے یہ پرائم منسٹر بات کر کے تو PIDCL کو تمام صوبوں میں بھی تمام کام جو فیڈرل گورنمنٹ کے منصوبے ہیں وہی کرے گی. اب کوئی صوبائی حکومت ہے کہ ایک جیسا مساوی ہونا چاہیے. تو وہ جو اپنے کر رہے ہوں گے ابرو صاحب, تو وہ ان کے جناب چیئرمین کو ان کے اپنے منصوبے ہوں گے, اپنے پیسے ہوں گے, اس پہ ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن پاک PWD کے تمام جو یعنی فنانس ہیں منصوبے فیڈرل گورنمنٹ کے, وہ PIDCL کرے گی. اور یہ ایک اصولی فیصلہ ہو چکا, ان کو بتا دیا ہے, ان کا گلہ بھی دور کر دیا. تمام صوبوں میں اس کو ہم نے ان کے آفیسز کھلوا دیے, ان کو دے دیا. CEC کی میٹنگ میں فرمایا, لاسٹ پوائنٹ بلال صاحب نے, یہ دیکھیں اس کی پارٹی کا اپنا ایک پروسیس ہوتا ہے, اپنا ایک سٹائل ہے. انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ, صدر محترم کے ساتھ قطر جانا تھا, وہ جا چکے ہیں. جب میں کل تھا, پہلے مجھے جانا تھا, لیکن میں آبویسلی 2 جگہ تو ایک دن نہیں جا سکتا تھا. تو وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ قطر کے آفیشیل میٹنگز ہیں وہاں ان کی. تو انہوں نے ظاہر ہے کہ جو پیپلز پارٹی اپنے CEC میں جن چیزوں کا فیصلہ کرے گی, وہ ظاہر ہے کہ ہم ان کے الائز ہیں, ہم بیٹھ کے ان کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا فیصلے کیے ہیں. کوشش ہے کہ بجائے یہ کہ اس کے اوپر ایک لمبا ٹائم ضائع کیا جائے, کیونکہ ٹائم زیادہ ہوگا تو اس میں زیادہ کنفیوژن, زیادہ اس میں پھر یہ بحث مباحثہ فار دی سیک کو بحث مباحثہ ہوں گی. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس ہفتے میں یہ معاملہ سارا ریپ اپ ہو جائے. انہوں نے شور کیا ہے کہ وہ 6 کو اپنی CEC کر لیں گے, 6 کو واپس آ رہے ہیں, جو ان کی ہوگی اس کو دیکھ لیں گے. اور چونکہ سو فار ٹینٹیٹیولی پرائم منسٹر صاحب کی بھی 7-8 کی اوورسیز ان کا ہے, باکو کا, آذربائیجان کی ان کی آفیشیل وزٹ ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ جانے سے پہلے وہ کابینہ میں جو فائنل پیپر ہے, تاکہ میں جتنی جلدی ہو سکے, جیسے میں نے عرض کیا کہ میری ریکمنڈیشن حکومت کو ہوگی کہ جتنی جلدی ہو سکے اس ڈاکومنٹ کو یہاں پیش کر دیا جائے, تاکہ ان کو ایکچوئل جو ڈاکومنٹ ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہو, اسپیکولیٹو یا گیس ورک کے تحت نہ ضرورت پڑے. باقی بلال صاحب نے جو کوئٹہ میں فلائٹس کا کہا, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری کمیٹی ہے اس کی ڈیفنس اور سول ایویشن کی, اگر وہاں بھائی آپ اگر ممبر نہیں ہیں تو ان کے چیئرمین کو آپ ڈائریکٹ کر دیں, کو ذرا بلا کے یہ صحیح ان کی ہے جی, 1-1 لاکھ روپے کرایہ تو بہت زیادہ ہے. تو اس کے لیے میں کوشش کیجیے کہ جو بھی یہ پوائنٹس تھے بھائیوں کے دوستوں کے میں نے نوٹ کر